کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود پڑھیں گے تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کا درود سنتے بھی ہیں اور اسے پہچانتے بھی ہیں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ انشاءاللہ وارفتگی کے ساتھ ہر روز درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پڑھیں، جی ہاں، مطالعہ کریں۔ والدین ایک پریشانی کا رونا روتے ہیں، یا بہت سے افراد کو دیکھا جائے تو وہ ایک پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، ذہن بہت کمزور ہے، حافظہ بہت کمزور ہے، کیا کریں، کون سے بادام کھائیں، کون سے پستے کھائیں، کیا کھائیں کہ حافظہ مضبوط ہو جائے۔ بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ کثرت سے مطالعہ کرو، کثرت سے پڑھیں، آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ جی ہاں، حافظہ مضبوط ہوگا۔ بہت سارے الفاظ ہم نہیں بول پاتے، ہمیں مطالعے میں نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھتا۔ مطالعہ کی افادیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ جی ہاں، جب بندہ مطالعہ کرتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، اس کے نالج میں، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرے تو دین کے علم کا اضافہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کچھ پڑھتا ہے تو اپنے شعبے میں وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال مطالعہ کی، پڑھنے کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ آج کا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک پڑھیں، مطالعہ کرنے کے حوالے سے رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے گیسٹ، اپنے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں، منچ پر تشریف لائیں گے، ہم پھر پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مطالعہ کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو بھی کریں گے۔ مطالعہ کی اہمیت کیا ہے، مطالعہ کے فوائد کیا ہیں، نہ مطالعہ کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں، بہت کچھ انشاءاللہ آج ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، آج انشاءاللہ قاری ظہور شاہ صاحب سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں قاری ظہور شاہ صاحب کو۔ جی آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں سب سنگے جوڑے تگڑے؟ خیر راغلے، مرحبا۔ ثاقب شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے۔ جی مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مرحبا۔ عاطف مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے اور سجاد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا حبیبی، کیف الحال؟ اہلا وسہلا، مرحبا، صباحا مبروک۔ آمین آمین، شکرا، تفضل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک کی قدرت کا بہترین خوبصورت انداز ایک بیان کیا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے. گرمیوں میں رات چھوٹی اور دن بڑے کر دینا، سردیوں میں دن چھوٹے اور رات لمبی کر دینا اللہ پاک ہی کے نظام کی وجہ سے ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اتنا بڑا نظام ہے. وہ جس کو چاہے ملک کا مالک کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کو ایران و روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی، اس وقت یہود اور منافقین کو بڑا تعجب ہوا. ارشاد ہوا جو اس کائنات کا پروردگار ہے اور مالک ہے، فارس اور روم سے ملک لے کر غلامان مصطفیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو عطا کر دینا کوئی بعید نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے. آگے فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. مردے سے زندہ کا نکالنا یوں ہے کہ جیسے زندہ انسان کو بے جان نطفے سے اور پرندے کے زندہ بچے کو بے روح انڈے سے، اور زندہ دل مومنین کو مردہ دل کافر. یوں ہی زندہ سے مراد نکالنا اس طرح ہے جیسے زندہ انسان سے بے جان نطفہ اور زندہ پرندے سے بے جان انڈا. زندہ دل سے کیا مراد ہے؟ اور زندہ دل ایماندار سے اور مردہ دل کافر، یعنی زندہ دل کو جو تشبیہ دی گئی وہ ایماندار سے اور مردہ دل کو کہا گیا کہ یہ کافر کا دل ہے. آگے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. اللہ پاک خالق بھی ہے، رازق بھی ہے. وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنی مرضی اپنی منشا سے رزق عطا فرماتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ثاقب بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ثاقب بھائی کی طرف بڑھیں گے، کلام شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے. ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو.
جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد زہے عزت و اعتلاء محمد زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق سے سے پائے محمد مقا عرش ان کا فلک فرش ان کا مقا عرش ان کا فلک فرش ان کا خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد محمد برائے جناب محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد جناب الہی برائے محمد عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد خدائے محمد برائے محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب
بن کے نکلی دعائیں محمد دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد تو رضا پل سے اب وجد کرتی گزری رضا پل سے اب وجد کرتی گزری کہ رب سلم صدائے محمد کہ رب سلم صدائے محمد زہے عزت و اعتلاء محمد. واہ 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 واہ، کیا بات ہے ثاقب بھائی، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا پیارا کلام آپ نے منتخب فرمایا اور بڑے پیارے انداز میں پڑھا آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. یقین کریں مزے کو مزہ آ گیا، طبیعت ہری بھری ہو گئی. الحمدللہ علی احسانہ، الحمدللہ علی احسانہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پڑھیں. مطالعہ کے حوالے سے بالخصوص مطالعہ کی یقیناً بے شمار فوائد ہیں. اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر انشاءاللہ. مطالعہ کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے ہم مفتی صاحب کی طرف سوال تو بڑھائیں گے، ابتداً ہی آپ کی طرف بڑھیں گے. ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو ایک مقام، ایک منصب عطا فرمایا ہے کہ جس منصب پر آپ ہیں دارالافتاء اہل سنت میں بھی ہوتے ہیں، پھر ایک ذمہ داری بھی ہے. اس میں مطالعے کی کس حد تک اہمیت ہے؟ علم دین کا حصول ہر مسلمان پر ہی جو ہے وہ فرض ہے. جب ہم علم دین کے حصول کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر ایک بہت بڑا ذریعہ علم کے حصول کا وہ کتابیں. جی. انسان کتابوں کو پڑھ کر ہی علم دین حاصل کرتا ہے. پہلے زمانے میں علم کا حصول جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن ہوا کرتا تھا کہ سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا تھا. صدری علم بھی کہا جاتا ہے اس کو. جی، صدری علم کے جناب، سینے سے ذریعے سے سن کر آپ علم حاصل کرتے تھے. جی. حافظہ لوگوں کا اتنا قوی ہوتا تھا کہ وہ اس بات کو یاد کر لیا کرتے تھے. تو اس ٹائم میں کتابیں اتنی زیادہ جو ہے وہ معروف نہیں تھیں، رائج نہیں تھیں. پیپر بہت بعد میں جا کر ایجاد ہوا، اور اس سے پہلے جو لکھائی کی سچویشن تھی وہ جناب درختوں کی چھالوں پر یا جانوروں کی ہڈیوں پر. تو وہ کتاب تو شاید جو ہے وہ اس کمرے سے بڑی کتاب بن جاتی ہوگی. جی. تو اس کو لے کر چلنا بھی مشکل ہوتا تھا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور اس کے بعد بھی کتابوں کا یوں اتنا رواج نہیں تھا، لیکن علم کے حصول کے جو ذرائع تھے وہ بہرحال لوگ اختیار کرتے تھے. پورا دن جو ہے وہ یا کافی وقت جو ہے وہ بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان سے علم دین جو ہے وہ سنتے اور سیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپس میں بیٹھ کر اس کا تکرار کرتے تھے جس سے وہ چیز یاد رہتی تھی. تکرار تو بحث ویسے کہتے ہیں، یہ تو کہا جاتا ہے عام ہمارے معاشرے میں تو تکرار یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تو میری سن اور میں تیری نہ سنوں، تو آپس میں جو ہے نا نوک جھونک جس سے وہ کہا جاتا ہے. جی. لیکن جو درسی اصطلاح کے اندر ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بات یا اپنا یاد کیا ہوا سبق جو ہے وہ سناتے ہیں، سامنے والے کا سنتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں اس چیز کا جب بار بار جو ہے وہ ریپیٹیشن ہوتی ہے تو وہ ذہن میں قرار پکڑ جاتی ہے. بہرحال پھر یہ جب پیج صفحہ جو ہے وجود میں آیا تو اس کے بعد سے آپ سمجھیں کہ جو ہے وہ علم کے حصول کے اندر جو ہے وہ اور علم کو بند کرنے میں یہ ایک بڑا ایک اہم کردار اس نے جو ہے وہ ادا کیا. بالکل. اور پھر بزرگوں نے وہ علم جو ان کے سینوں میں تھا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان صفحات پر منتقل کیا. تو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سے وہ حصہ بھی شاید سنبھالے نہیں سنبھلتا. ایسے ہی ہے. جبکہ وہ ان کے علوم کے شاید چند قطرے ہی ہوں گے.
واہ، جو انہوں نے صفحہ کرتاس کے اوپر جو ہے وہ لکھ ڈالے، اور کیا جس بات سے آج تک بھی اور رہتی دنیا تک جو ہے وہ امت جو ہے وہ استفادہ کرتی رہتی ہے۔ اور بہت سے نئے مسائل، نوپید مسائل کہ جب انہوں نے اس زمانے میں آج سے صدیوں پہلے وہ لکھے تو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھئی اس کا کیا تعلق ہے، لیکن آج احساس ہو رہا ہے آج۔ پراپر جو ہے وہ وہی صورت جو ہے وہ درپیش آتی۔ بالکل تو اب وہ جو علم آپ دیکھیں کہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، تو اس کے بعد ایک بہت آسان ذریعہ علم کے حصول کا وہ کتابیں بن گئی، بالکل کیونکہ فرد کے ساتھ آپ نے جو علم حاصل کرنا تھا یا اس سے جا کر حاصل کرنا تھا، اس کی اہمیت تو ابھی بھی ہے، لیکن وہ ہر وقت دستیاب نہیں ہوتا۔ جبکہ ایک کتاب جو ہے وہ آپ اس کو لے کر، اسی کتاب کو آپ بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ آفس میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے استفادہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جی، اور سبھی اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اعتبار سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اب اگرچہ بغیر استاد کی کتاب جو ہے وہ اتنا فائدہ نہیں دیتی جی جتنا استاد کے ساتھ دیتی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال جو ہے وہ ایک اپنا کتاب کا ایک مقام ہے۔ بالکل پھر کتابیں مختلف طرز کی ہوتی ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں جن میں استاد کی حاجت ہوتی ہے، بعض وہ ہوتی ہیں جن میں عام طور پہ اتنی استاد کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہاں، کہیں پہ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ استاد کے پاس جو ہے چلے جاتے ہیں۔ تو یوں کتابوں کا بہرحال جو ہے وہ تعلق ایک عالم دین کے ساتھ تو بہت بنیادی ضرورت کا ہے۔ جی آپ یوں سمجھیں کہ جس طریقے سے انسان کے لیے جو ہے وہ جینے کے لیے سانس ضروری ہے، تو عالم کے لیے کتاب ضروری ہے، کیا بات ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق، جو اس کی غذا ہے وہ ہے ہی کتاب، کہ وہ اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، اور اپنے علم کے اندر جو وہ وسعت لاتا ہے، تو جو وسیع المطالعہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا علم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہم یہ اگر دیکھیں کہ صرف یہ علماء کے ساتھ نہیں بلکہ جی دیگر بھی جو لوگ ہیں، پروفیشنل جو لوگ ہیں، ان کے اندر بھی ہم یہ صفت دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں تو وہ بہرحال کتاب سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شغف رکھتے ہیں۔ جی اگر کوئی پالیٹکس سے ہے تو وہ پالیٹکس کی بکس پڑھتا ہے، اور اگر کوئی جو ہے وہ بینکنگ کے شعبے سے ہے تو وہ بینکنگ کو جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے آپ کا سیکھا ہوا علم، اور ایک یہ کہ اس علم کے بعد اس میں اضافہ کیا ہوتا ہے، آپ دوسروں کے تجربات سے جو ہے وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں، دوسروں کے علم سے چیزیں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ جی وہ جو تجربات ہوتے ہیں، ان تجربات کا نچوڑ جو ہے وہ آپ کو کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ واہ، تو یوں کتابوں کے ذریعے سے آپ بہت ساری وہ چیز بہت کم وقت میں حاصل کر لیتے ہیں کہ اگر آپ خود ڈائریکٹ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جائیں جی تو شاید آپ کو برسوں لگ جائیں۔ جی تو اس لیے کتابوں کی اہمیت تو بہرحال انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ہے، اور پھر یہ کہ کتاب اصل میں در حقیقت ایک بہترین دوست ہوتی ہے۔ واہ، انسان کی تنہائی کے اندر جب اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا تو دو ہی ہوتے ہیں بات کرنے والے، جی یا تو اس کا اپنا آپ ہوتا ہے جی جس سے آپ جو ہے وہ خیالات کہہ لیں، یا پھر جو ہے وہ کتاب ہوتی ہے۔ جی تو آپ کتاب کے ذریعے سے در حقیقت بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اپنی بات کے کئی جوابات آپ کو کتاب سے مل رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے گویا کہ آپ کا اس سے ایک مکالمہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ جی تو یوں آپ کو وہ تنہائی کے اندر ساتھی بن جاتی ہے، اور بہترین ساتھی ہوتی ہے۔ واہ، کوئی نہیں بھی ہے تو جو لوگ مطالعے کے شوقین ہیں، بسا اوقات وہ پورا دن، پوری رات بھی اس میں گزار دیتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں۔ جیسے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا کہ آپ جو ہے وہ مطالعہ کر رہے تھے، اور اسی دوران جو ہے وہ کھجوروں کا ٹوکرا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور آپ وہ کھاتے رہے، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کتنی کھجوریں کھا یعنی اتنا محو ہو کر مطالعہ کر، محو ہو کر کہ اس کے اندر اس قدر جو ہے وہ ڈوب کر کہ اس چیز کا جو ہے وہ انہیں اندازہ نہیں ہوا، اور کھجوروں کا ایک ٹھوکرا کھا گئے جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو یہ انداز ہوتا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں یہ ہے بہرحال، یعنی ہر طرح کے لوگوں میں۔ جی بعض لوگ ناولز کے شوقین ہوتے ہیں، تو وہ جب ناول شروع کرتے ہیں تو وہ ناول کے اندر ایسا گم ہو جائیں گے کہ آپ انہیں جو ہے وہ کچھ بھی کرتے رہے، فرق نہیں پڑتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو علم دین کے شوقین ہیں، وہ جب وہ کتاب شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یار یہ جو کتاب ہے یہ میں پوری کر لوں بس، جی
اس کو مکمل کر لوں. تو وہ جو شوق اور ذوق ہوتا ہے، وہ جو جستجو ہوتی ہے، وہ انسان کو جو ہے وہ اس چیز میں محو رکھتی ہے، مصروف رکھتی ہے. تو بہرحال علم دین سیکھنے کے لیے فی زمانہ تو بہترین ذریعہ جو ہے وہ کتاب ہے. اور اس دور میں اس طرح بھی آسان ہے علم دین کتابوں کے ذریعے سے حاصل کرنا. اچھا فرق کیا ہے؟ دیکھیں، فی زمانہ نیٹ کے اوپر بہت کچھ جو ہے وہ علم موجود ہے. اب جو لوگوں کا جو علم ہے نا، جو بندہ بولتا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ اتھینٹک بول رہا ہو جی اور وہ نپا تلا بول رہا ہوں. جبکہ کتاب میں جب کوئی چیز کوئی بھی شخص لکھتا ہے، آپ خود بھی، میں کوئی بھی بات یہ ابھی جیسے کر رہا ہوں، یہ میرا بولنا، اور اگر آپ مجھے کہیں یہی بات آپ لکھ کر دے دیں جی تو میرے تحریر میں اور میری تقریر کے اندر یعنی بولنے میں فرق ہو جائے گا. جب انسان تحریر کرتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے، جی اور خود بخود جو اضافی الفاظ ہوتے ہیں وہ سب ہٹا کر جو ہے وہ ایک جملہ مرتب پاتا ہے. جی تو یہ آپ دیکھیں کہ نیٹ کے اوپر بھی آپ نے کسی کی تحریر پڑھنی ہے جی اور وہی آپ نے اس کا بیان، تو شاید اس کا آدھے گھنٹے کا بیان آپ کو اس کے ایک صفحے کی تحریر کے اوپر جو ہے وہ مل جائے. مل جائے گا. تو آپ کے وقت کی بچت بھی ہے اور جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ اتھینٹک نالج بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. مصطفیٰ، آپ نے کب علم دین حاصل کرنا شروع کیا، درس نظامی شروع کی؟ میں نے 97 میں حفظ کیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ بس درس نظامی میں جو ہے وہ داخلہ جو ہے وہ لے لیا تھا. صحیح. تو آئی تھنک شاید 98 میں لیا ہوگا، کیونکہ ایک سال جو ہے وہ حفظ کا دور جو ہے وہ ہمارا چلا. تو 98 سے پھر جو ہے وہ 2006 تک جو ہے وہ درس نظامی کی تکمیل جو ہے وہ کی. تو مصطفیٰ، آپ ماشاءاللہ ایک لوگوں کی ذہن میں شاید یہ سوال بھی آتا ہو، مفتی صاحب تو مفتی صاحب ہیں، بہت سی کتابیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی، یعنی اچھی خاصی کتابیں پڑھ لی ہوں گی آپ نے، اب تو آپ کو مطالعے کی حاجت ہی نہیں ہوگی، کیا ایسا ہے؟ نہیں، مطالعے کی حاجت تو دیکھیے ہمیشہ رہتی ہے. اولاً تو یہ کہ علم جو ہے نا، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو بہرحال جو ہے وہ ہم لوگوں کے حافظے جو ہے پہلے دور والے تو ہیں نہیں، تو پہلے دور کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو علم کا جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. جی ورنہ وہ اگر آپ اس ٹچ میں نہیں رہتے تو وہ نکل جاتا ہے، آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے. اور اس کی مثالیں ہر شخص کو ہوں گا. جیسے میں آپ کو ایک سمپل میتھ کے فارمولے کتنے ہم نے پڑھے تھے میٹرک کے اندر، بالکل کیا ان میں سے کوئی ابھی یاد ہے؟ مشکل ہمیں ہے. یاد نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ پیپر کے لیے پڑھے تھے، پیپر دے لیا، ختم بات. اب اس کے بعد ہماری پریکٹس میں نہیں آئے. جی تو جو سمپل فارمولے ہیں پلس مائنس کے وہ تو شاید آتے ہیں، لیکن اس سے آگے کے فارمولے جو ہے وہ نہیں آتے. لیکن اس کے مقابلے میں اچھا پھر اسی طرح طلاق ہے، وراثت ہے، یہ سارے جو مسائل ہیں، جی ہمارے جو مدنی علماء ہیں، جو درس نظامی کرنے والے طلباء ہیں، انہوں نے یہ سارے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن آپ جب ان سے یہ مسئلہ پوچھیں گے تو نہیں بتا سکیں گے. کیوں نہیں بتا سکیں گے؟ کیونکہ پریکٹس میں نہیں ہے. پریکٹس میں نہیں. ایک مرتبہ کا پڑھ لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. اچھا اب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ طلاق کا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ یاد آئے گا، مجھے اس کی ساری صورتیں بھی یاد آئیں گی، مجھے عدت کے بھی سارے کیونکہ میرا ڈیلی روٹین کا کام ہے جی کہ میں اس کے جو ہے وہ سوال جواب جو ہے وہ دے رہا ہوں، میں کتابیں دیکھ رہا ہوں، میں ان جزیات کو دیکھ رہا ہوں، ان کتابوں کو دیکھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. لیکن مثال کے طور پہ فقہ کے ابواب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے جو ہے وہ ابواب ہیں. تو اب ان کے اندر جو ہے وہ غلاموں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ابواب تھے. جی ٹھیک ہے نا. اب وہ مسائل اگر آپ مجھ سے ابھی فوراً پوچھیں گے تو مجھے بھی ابھی وہ ازبر یاد نہیں ہوں گے، جی کیونکہ وہ نارمل پریکٹس کے پریکٹس میں اندر نہیں ہے. تو جو مسائل یا جو علم انسان کی پریکٹس کے اندر رہتا ہے تو وہ ایک تو پختہ بھی ہوتا رہتا ہے، جی اور پھر آپ کو اسے بھی پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اضافہ کرنے کے لیے اس کے اندر اور چیز بھی جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے. واہ. تو چاہے کتنا ہی بڑا مفتی ہو، وہ بہرحال جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ پڑھتا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ آپ نے زبردست عالم دین تھے، مفتی تھے. 13 سال کی عمر کے اندر آپ نے جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ دیا پہلا، اور اس کے بعد اتنی لمبی عمر پائی، لیکن آخری عمر تک کی بھی آپ کی وہ کتابیں موجود ہیں جن کا آپ نے مطالعہ کرتے وقت ان کے اوپر حاشیہ لکھا. جیسے جد الممتاز شامی کے اوپر، تو شامی کئی مرتبہ پڑھی اور پھر اس کے بعد جب شامی پڑھی تو اس کے اندر آپ نے وہ لکھا. اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ جو کہ مصنف بہار شریعہ تھے، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری وغیرہ جیسی کتابیں ایک ایک بار نہیں، 7 8 مرتبہ پڑھی. جی
اب وہ کتابیں یوں نہیں ہے کہ جناب جو ہے نا وہ ایک جلد ہے، 12 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے اللہ اکبر، عربی کی، اللہ اکبر، اور وہ جب ہر دفعہ بندہ پڑھتا ہے جی تو وہ اس میں سے ہر دفعہ ایک نئی چیز ہی لے کر جو ہے وہ نکلتا ہے، کیا بات ہے، کیونکہ وہ انسان کا ذہن کی وسعت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، تو وہ چیز جو کہ فرسٹ ٹائم پڑھنے میں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ دوسری دفعہ سمجھنے میں آتی ہے، کیا بات ہے۔ پھر تیسری دفعہ میں آتی ہے، تو یوں ہی جو ہے وہ اور دیگر علوم کے اندر بھی ہے۔ ہم سب ابھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک تعداد ہوگی جو اس وقت ہمیں خواتین بھی سن رہی ہوں گی، بعض بزرگ ہمیں سن رہے ہوں گے، بعض شاید نوجوان یا کچھ آفس جا رہے ہوں گے، کوئی یونیورسٹی وغیرہ کی طرف اگر بڑھ رہے ہوں گے، تو ایسے افراد بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، تو ایسے افراد کو آپ کیا کہیں گے کہ کن کتاب سے مطالعہ شروع کریں، کون سی کتاب کا مطالعہ کریں، کن کو پڑھیں؟ دیکھیں کتابوں کے اندر تو ہر فرد کے اعتبار سے جو ہے وہ مختلف کتابیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ صحیح، اب کتابوں کے اندر فی زمانہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آسانی یہ ہے کہ آپ کو کتابیں خریدنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے جی، ایک تھا کہ بھئی کتابیں خریدیں کیسے، مہنگی ہیں، اچھا پھر خرید لی تو پھر سنبھالیں کیسے۔ تو جو لوگ ڈیجیٹل جو ہے وہ آلات کے عادی ہیں، موبائل فون، آئی پیڈ، ٹیبلٹ، تو فی زمانہ تو اتنی کتابیں جو ہے وہ نیٹ کے اوپر دستیاب ہیں PDF کی صورت کے اندر جی، کہ اگر آپ انہیں جمع کر کے پڑھنا شروع کریں تو شاید زندگی گزر جائے، وہ کتابیں ختم نہ ہوں۔ اللہ اکبر، تو ایک تو یہ آسانی ہے۔ دوسرا، بہت سارے جو ہمارے بزرگ افراد ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، پڑھنا نہیں آتا اور یا پڑھنا آتا ہے لیکن نظر کمزور ہے، تو ان کے لیے بہترین ذریعہ فی زمانہ آڈیو بکس ہیں واہ، کہ آپ جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ وائس کے اندر موجود ہوتی ہیں، آپ انہیں پلے کر کے جو ہے وہ سن لیں۔ جی، جیسے قرآن کریم کا تو سننا ایک زمانے سے جو ہے وہ رہا، جی، اور قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہو سکتی ہے، سبحان کتاب اللہ، مبین ہے۔ واہ واہ واہ، تو اسی طرح ترجمہ اور تفسیر بھی ایک زمانے سے سنتے ہوئے جو ہے وہ لوگ آتے ہی ہیں جی، کہ بھئی کیسٹ لگا دی یا جناب CD لگا دی، سن رہے ہیں۔ تو فی زمانہ بہت ساری آڈیو بکس جو ہے وہ موجود، الحمدللہ دعوت اسلامی کی بھی بہت ساری کتابیں آڈیو بکس کی صورت میں موجود ہیں، تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انہیں جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں۔ جی، اور بہرحال جو پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات آڈیو کے اندر آپ کی توجہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے، جبکہ کیونکہ وہ ایک چیز آ رہی ہے، آپ خود کچھ نہیں کر رہے۔ جی، پڑھنے کے اندر آپ کو اپنی آنکھیں بہرحال جو ہے وہ فوکس رکھنی پڑے فوکس گی، رکھنی، تو وہ جو آپ کا جس کے اندر آپ کی ایفرٹس شامل ہوتی ہیں نا، تو اس چیز میں آپ کی توجہ پھر بھی قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح، پھر دوسرا یہ کہ جلدی کا زمانہ ہے، تو سننے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا ایک چیز 30 منٹ کی چیز ہے وہ 30 منٹ میں آپ سنیں گے، لیکن پڑھنے میں ہر شخص کی ریڈنگ اسپیڈ الگ ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو پڑھنے والا ہو سکتا ہے وہی 30 منٹ جس کی آڈیو ہے وہ خود پڑھنے بیٹھے تو شاید وہ 15 منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جائے اس چیز جی، سے۔ یعنی پڑھنے کی اپنی جگہ پر اہمیت جی، ہے، تو اس لیے اب اس میں آپ کے بنیادی طور پہ پڑھنا کیا چاہیے، تو دیکھیں اگلا جو مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ ماہ رمضان جو ہے وہ ماہ قرآن ہے، جی، تو قرآن پڑھنے کی عادت جو ہے وہ بنانی چاہیے۔ واہ، سبحان اللہ، تو قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو مختصر جو قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ جو قرآن کریم کا ایڈیشن شائع ہوا ہے، وہ جیسے افہام القرآن ہے مفتی قاسم صاحب کا، اسی طرح خزائن العرفان ہے، نور العرفان ہے، تو یہ جو قرآن کریم کے مختصر ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر کے آپ کو پورا مفہوم جو ہے وہ سمجھ جی، میں آ جائے، تو نیت کر لیں کہ بھئی رمضان کے اندر اس دفعہ جو ہے وہ پورا قرآن کریم جو ہے وہ ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ایک بار اللہ کی کتاب کا مطالعہ تو واہ کریں، واہ واہ، سب سے بڑھ کر سب سے بڑی کتاب بھی کیا وہی ہے، بات ہے، بہت خوب مفتی صاحب، تو لہٰذا یہ اس دفعہ نیت کریں۔ اچھا، اب اس سے پہلے کی طرف نیت اگر ہم کرنے کے لیے جائیں تو آپ رمضان کے روزے رکھنے جا رہے ہیں، آگے تراویح جو ہے وہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے جا رہے ہیں، یہ 3 اہم ترین عبادات ہیں جو آپ اگلے مہینے میں کرنے جا رہے ہیں، جی، تو ان سے متعلقہ جو مسائل کی کتابیں ہیں آپ ان کا مطالعہ ان 15 دنوں کے اندر کر لیں، اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے تاکہ آپ کو پتہ ہو کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے مکروہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، تراویح میں کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے، جی، تراویح میں ہم آئے امام صاحب 1 رکعت ادا کر چکے ہیں تو ہم بقیہ 1 رکعت کیسے ادا کریں گے، یہ سارے وہ مسائل ہیں جو آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں، جی، تو لہٰذا یہ 15 دن اس اعتبار سے ہیں، تو اس کے لیے امیر سنت کی جو کتاب ہے فیضان رمضان، اس میں آپ کو تراویح سے متعلق مسائل بھی مل جائیں گے، اس کے اندر آپ کو روزے سے متعلق مسائل بھی جو ہے وہ مل جائیں گے، صحیح، تو آپ ان کا مطالعہ جو ہے وہ کریں۔
تو یوں مختلف مواقع کے اعتبار سے الگ الگ مطالعہ جو ہے وہ انسان کرے. تو ابھی جو کرنٹ سمجھے ایشو ہے وہ تو یہی ہے، کیونکہ اہم ترین عبادات اور سال میں ایک مرتبہ پائے جانے والی عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کے اندر ہم وہ عبادت تو کریں لیکن نتیجہ یہ نکلے کہ وہ عبادت درست ادا ہی نہ ہو. بالکل. تو اس کو اس کی درست ادائیگی کے لیے ابھی سے علم دین حاصل کریں اور ان کتابوں کا مطالعہ. زبردست. ایک تو مطالعہ کریں، اور اگر رہنمائی حاصل کرنی ہے تو مدنی چینل کے ناظرین دارالافتاء اہل سنت سے بھی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. ہماری بات چل رہی آتے بھائی مطالعہ کے حوالے سے، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے، بڑے احسن انداز میں مطالعہ کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا. میں چاہوں گا کہ کچھ اس کے فوائد پر مزید آپ ارشاد فرمائیں کہ مطالعہ کے، پڑھنے کے کیا کیا فائدے بندے کو حاصل ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ مطالعہ ہوتا کیا ہے. ایک مطالعے کے طریقے بھی ہیں بہت سارے کرنے کے. امید ہے انشاءاللہ مفتی صاحب اس پر بھی رہنمائی ہماری فرمائیں گے کہ کس انداز میں پڑھنا چاہیے اور ہمارا پڑھتے وقت طریقہ کیا ہونا چاہیے. بہرحال فوائد تو جہاں دنیاوی فوائد ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں مطالعہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے دینی فوائد کیا کیا ہیں اور کس انداز میں ہم اس کو پڑھ کر علم دین حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ذہن کو، اپنی وسعت ذہنی جو ہے اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں. اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. حدیث پاک ایک عرض کرتا ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم اللہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے اور دین جو ہے وہ غور و فکر کر کے سمجھ میں آتا ہے. تو جب تک سیکھیں گے نہیں تو علم آئے گا نہیں، جب تک غور و فکر کریں گے نہیں تو دین سمجھ میں آئے گا نہیں. تو غور و فکر تبھی آپ کر سکیں گے جب آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ پڑھیں گے، جب آپ سیکھیں گے. جہاں رہی بات اس کے فوائد کی، تو ظاہری بات ہے کہ انسان اس سے علم حاصل کرتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے اور اس کی وسعت ذہنی بڑھتی ہے، ایمان کی پختگی ملتی ہے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر شیطان بھی اس میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. تو بہرحال اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور دینی مطالعہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی بات تو جو مطالعے سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے ایمان کی پختگی. کو ایمان کی پختگی کا دار و مدار مطالعے سے یوں ہے کہ جب تک انسان کو حلال و حرام کی، ایمان و کفر کی بنیادی چیزیں معلوم نہیں ہوں گی، مبادیات کا علم نہیں حاصل ہوگا، تو وہ ایمان میں پختگی حاصل کیسے کر سکے گا. تو اس لیے کیونکہ جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ایک مسلمان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، چاہے عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، قبر و حشر کے معاملات ہیں، جو دیگر جو بھی عقائد اسلام ہیں، وہ تبھی حاصل ہوں گے جب آپ مطالعہ کریں گے. تو بنیادی چیز تو یہ ہے کہ مطالعہ کرنے سے ایمان کی پختگی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کا جو ذہن ہے وہ بھی بڑھتا ہے اور کھلتا ہے. جتنا مطالعہ آپ کرتے جائیں گے اتنی آپ ذہانت آپ کی بڑھتی جائے گی، کہ انسان کی جو میموری ہے اور جو انسان کا دماغ ہے، آپ کو جتنا استعمال کریں گے، جتنا اس کے اندر چیزوں کو ڈالیں گے، اتنا یہ کام کرے گا. تو اس سے مطالعے سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی وسعت ذہنی جو ہے وہ بڑھتی ہے، انسان کا ذہن وسیع ہوتا ہے، غور و فکر کا اس کا جو ایک جو سمجھے ملکہ ہے وہ بڑھتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ علم کے اندر ترقی ہوتی ہے اور اسی طرح عقل و شعور کے اندر اضافہ ہوتا ہے. ذہن جو ہے انسان کا، یہ بوریت کا اگر شکار ہو جائے تو مطالعہ کرنے سے ذہن جو ہے وہ تر و تازگی ذہن کو نصیب ہوتی ہے، نشاط ذہن کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح علم و عمل میں ترقی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے مطالعہ کرنے سے، عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح دینی اور دنیاوی امور میں ترقی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح جو ثقافتی ہیں معاملات ہوتے ہیں، مذہبی معاملات ہیں، تہذیبی معاملات ہوتے ہیں، معاشرتی معاملات ہوتے ہیں، انسان جب مطالعہ کرتا ہے تو انسان کو ان چیزوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کا ہمیں جو ہے وہ موقع ملتا ہے. مطالعہ کرنے سے انسان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، دل و دماغ، انسان کا دل اور دماغ مزین ہوتا ہے، منفی اور بے فائدہ مصروفیات سے انسان بچتا ہے. تنقیدی اور تحقیقی صلاحیتوں کا بڑھنا، لوگوں کے تجربات سے اور مشاہدات سے فائدہ حاصل کرنا، اور اسی طرح غم اور بے چینی بھلانے کا ذریعہ بھی جو ہے وہ مطالعہ ہے. اور مختلف مسائل کو حل کرنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ بھی مطالعہ کرنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر مطالعہ اچھا ہوگا تو بری صحبت سے بچ کر اچھی صحبت میں جانے کا ذہن بھی انسان کا بنے گا. اور اسی طرح جب مطالعہ اچھا ہوگا تو پھر آپ دینی اعتبار سے کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کو دعوت تبلیغ دینی ہے، تو آپ کے لیے وہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. بولنا
فصاحت و بلاغت، آپ کی زبان جو ہے وہ بھی آسان، آپ کی مدد کرے گی دینی معاملات کے اندر اگر آپ ان چیزوں کو غور کریں گے۔ تو مطالعہ کرنا ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ مطالعہ سب سے پہلے جو چیزیں جو ہم پر ضروری ہیں ان کو پڑھنا ہے، لا یعنی کو چھوڑ کر۔ جیسے بنیادی عقائد کی ہم نے بات کی ہے، حلال و حرام کی بات کی ہے، تو ان چیزوں کو پیش نظر پہلے رکھیں، بقیہ جو دیگر چیزیں ہیں ان کو بعد میں رکھیں۔ اللہ ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا سجاد بھائی، بزرگان دین ہماری جا بجا رہنمائی کرتے ہیں، ان کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے اسلاف پڑھنے کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت بڑا آپ کا سوال ہے۔ بزرگان دین ہمارے ہر حوالے سے رہنمائی کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم پڑھنے کے حوالے سے دیکھیں، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی، آپ سے ایک سوال کیا گیا جو عام آج ہمارے ہاں بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ حافظہ مضبوط کیسے ہو، حافظے کے اندر طاقت اور قوت کیسے آئے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حافظہ کیسے اچھا ہو، حافظے مضبوط، حافظے کی دوا کیا ہونی چاہیے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ وہ چیز آپ نے ارشاد فرمائی جو آپ کے تجربے سے آپ کو حاصل ہوئی۔ آپ نے فرمایا کتابوں کے مطالعے میں غرق ہو جائیں، کتابوں کا مطالعہ کرنے لگیں، آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، اور حافظے کو مضبوط کرنے کی بہترین دوا مطالعہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کہ کتابوں کے اندر ہمیں واقعات جہاں ملتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صرف بات نہیں کر رہے بلکہ ان کی پریکٹس ہے، یہ خود ان کا عمل ہے کہ ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ ایک رات میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا، تو میں نے دیکھا کہ رات کو 15 یا 20 مرتبہ آپ جاگے، لیٹے ہوئے ہیں، آپ جاگتے ہیں اور وہ آگ جلاتے ہیں، آگ کے ذریعے سے چراغ روشن کرتے ہیں، وہ کتاب کھولتے ہیں، حدیثیں جو ان کے پاس لکھی ہوں ان کو کھولتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کے اوپر نشان لگاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر نشان لگاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ یہ کوئی 15 یا 20 مرتبہ ایسا ہوا۔ یعنی مطالعہ کرنے کا اور ذہن کے اندر وہ جو ہماری ایک ہے نا کہ سوچ و بچار، غور و فکر، وہ کرنے سے آپ کی جو ہے نا ہمارے علم کے اندر جلا ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے، عقل کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تجربے سے حاصل کیا اور فرمایا کہ عقل مضبوط کرنی ہے تو اس کا بہترین جو دوا ہے اس کی، وہ کیا ہے؟ مطالعہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے ایک بزرگ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے کہ من لم یکن لہ دفتر فی قمہ، کہ جس کا دفتر کہتے ہیں بیسیکلی نوٹ بک کو، کہ جس کا نوٹ بک یا کوئی کتاب یا کوئی رجسٹر جس کی بغل میں نہ ہو، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، رائٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، نوٹس بنانے کے لیے، تو لم تثبت الحکمت فی قلبہ، کہ بندہ اگر اس کی بغل میں کتاب نہیں ہوگی یا نوٹ بک نہیں ہوگی تو حکمت یا دانائی جو ہے وہ اس کے دل میں گھر نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کو رائٹ ڈاؤن بھی کرنا چاہیے۔ یہ کہا جاتا ہے، ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، اہل عرب کہتے ہیں کہ العلم صید والکتابۃ لہ قید، کہ علم جو ہے وہ ایک شکار کی طرح ہے، وہ بھاگ جائے گا، آپ نے اگر اس کو محفوظ کرنا ہے تو اس کو لکھ لیں اپنے پاس، لکھتے جائیں گے تو آپ کا علم آپ کے پاس محفوظ ہوتا جائے گا، اور رائٹ ڈاؤن کرنے سے آپ نکات لکھیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہیں اور ہفتہ وار ایک رسالہ بھی عطا فرماتے ہیں، تو ہمارے اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی پڑھتے بھی ہیں، تو ان کو یہ پڑھنا بھی چاہیے، ساتھ میں ان کے نکات لکھنے بھی چاہیے، رائٹ ڈاؤن بھی کرنے چاہیے کہ ہمارے پاس ہم نے کیا اس سے کیا سیکھا۔ تو انشاءاللہ بہت کچھ علم دین حاصل کرتے رہیں گے، اور عقل میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمارے سجاد بھائی کو، سب مبلغین کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، پڑھنے کی افادیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آج جن حضرات نے پڑھا ہے، ہم ان سے اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو ہمارے نالج میں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہماری کئی مقامات پر رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے۔ بہت سے سوالات مجھے ابھی بتائے جا رہے ہیں PCR سے کہ سوالات کافی سارے جمع ہو چکے ہیں، مفتی صاحب کی طرف سوال بڑھاتے ہیں، کال چلاتے ہیں مفتی صاحب کے لیے۔ جی
جی غلام نبی میرا نام ہے، یوکاڑی سے بات کر رہا ہوں میں۔ بیوی فوت ہو گئی اور اس کا ایک خامد ہے، ایک بچہ ہے اور بیوی کی ماں ہے، وراثت میں ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر صرف بچیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو اور سسر نے ایک داماد کو اسٹامپ پر لکھ کے دیا ہو کہ میں نے زمین کا 1 ایکڑ آپ کو الگ دیا، تو اسٹامپ پر لکھا ہوا وہ وراثت میں شامل ہوگا یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر اونچی آواز کے ساتھ ظہر یا عصر میں کوئی نمازی اونچی آواز سے پڑھتا ہے، قرات پڑھتا ہے، تو کیا اس پر سجدہ صاحب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی مفتی صاحب جلدی جلدی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ان کا کہ جو ہے وہ انتقال ہوا کسی عورت کا اور اس نے ورثہ کے اندر جو ہے وہ شوہر کو چھوڑا اور ایک بچے کو چھوڑا۔ بچہ چھوڑا اس سے مراد یہی سمجھ آتا ہے کہ بیٹا چھوڑا جی، اور والدہ چھوڑی، تو ایسی صورت کے اندر ان تینوں کا ہی حصہ جو ہے وہ بنے گا۔ وہ اس طرح بنے گا کہ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا کل مال کا 16.66%، پرسنٹیج میں جب جائیں تو یہ 16.66% جو ہے وہ بنے گا۔ شوہر کو جو ہے وہ 25% جو ہے وہ ملے گا، اور ان دونوں کو دینے کے بعد جو پیچھے مال بچے گا وہ سب کا سب مرحومہ کے بیٹے کا ہوگا۔ صحیح۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ اگر ایسی ہی سچویشن ہو لیکن بیٹا نہ ہو بیٹیاں ہوں، جی، تو اگر بیٹیاں ہوتی ہیں اور پھر شوہر ہے تو اگر ایک بیٹی ہے تو اس صورت میں اس کو 50% ملتا ہے، صحیح، اور اگر 2 یا اس سے زائد بیٹیاں ہوتی ہیں تو انہیں 66.66% ملتا ہے، جسے 2/3 کہا جاتا ہے۔ صحیح، شوہر کو جو ہے وہ اولاد ہونے کی صورت میں بہرحال 25% ہی ملتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر پیچھے جو ہے وہ ان کی والدہ موجود ہیں تو والدہ کو ان کا حصہ جو ہے وہ ملے گا، اور والدہ کو دینے کے بعد جو حصہ بچے گا وہ بہرحال مرحومہ کے اگر تو والد موجود ہے تو اسے مل جائے گا، اگر والد موجود نہیں ہے تو پھر مرحومہ کے بہن بھائیوں میں جائے گا وہ بچا ہوا حصہ اور وہ ان میں تقسیم ہوگا۔ صحیح۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر داماد کو کوئی چیز لکھ کر جو ہے وہ دے دی ہے، تو دیکھیں کوئی بھی چیز جو لکھ کر دے دی جاتی ہے تو اولاً تو داماد کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وراثت کا تعلق تو بیٹی کا ہے اگر باپ کا انتقال ہو گیا۔ اگر داماد کو انہوں نے کوئی چیز لکھ کر دی ہے تو اس سے بیٹی کی وراثت کا کوئی تعلق نہیں، سوائے یہ کہ بیٹی سے یہ لکھوا لیا ہو یا ان سے اس بات کا طے کر لیا ہو کہ بھئی تمہیں زندگی کے اندر ہی ہم جو ہے وہ یہ حصہ دے رہے ہیں، تمہارے شوہر کو دے رہے ہیں یا تمہیں دے رہے ہیں، وہ پھر ایک الگ سچویشن بن جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر انہوں نے لکھ کر دیا ہے تو اس صورت کے اندر کئی صورتوں میں تو فقط وہ لکھا ہوا تحریری ہوتا ہے، اس میں شرعی اعتبار سے جو قبضے کے اصول ہیں شریعت کے وہ پورے نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو قبضے کے اصول پورے نہیں ہوئے، جسٹ تحریر ہے تو اس تحریر کی بنیاد پر تو وہ گفٹ جو ہوتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، دینے والے کا یا لینے والے کا۔ صحیح۔ تو جب وہ گفٹ کینسل ہو جائے گا تو وہ وراثت کے اندر دوبارہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس مسئلے کی تفصیل کے لیے چاہیے کہ دارالفتاء سے رہنمائی حاصل کریں۔ صاحب یہ جو وراثت کے حوالے سے بات ہوئی، یہ انتقال کے کتنے ٹائم بعد، کتنے عرصے بعد وراثت کو تقسیم کرنا ضروری ہے؟ وراثت در حقیقت منتقل تو انتقال کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے خود بخود ہی۔ اچھا، یعنی ملکیت کا تحقق تو ثابت ہو جاتا ہے کہ میرے والدین کی جو بھی جائیداد ہوگی اس میں میرے انتقال کی صورت کے اندر جو ہے وہ ان کے انتقال کی صورت میں میری ملکیت اس میں ثابت ہو جائے گی شریعت کے حصوں کے مطابق۔ صحیح۔ اب جہاں تک تقسیم ہے تو وہ باہمی رضامندی سے اسے تاخیر سے بھی کیا جا سکتا ہے اور فوراً بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ کر لیا جائے تاکہ جو ہے وہ ہر وارث کو اس کا حق بھی پہنچ جائے اور آگے مزید پیچیدگیاں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ مدرس غلام تاریاز گزار ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں درس نظامی کے پہلے سال یعنی اولا کے اندر پڑھتا ہوں، تو مجھے بھی کیا مطالعے کی ضرورت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ میرا پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اپنی صرف و نحو کو کیسے پکا رکھا جا سکتا ہے اور اس کا کیسے اجرا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ کیا بات ہے جی۔ دوسرے سوال کا جواب آپ دیں گے؟ پہلے کا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے درس نظامی کے بہت سارے طلباء ہیں جو کہ فقط درسی کتب کے ساتھ ہی جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں جی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ان کے پاس درس نظامی کی کتب کا مطالعہ تو ہوتا ہے، مگر آپ یوں سمجھیں کہ درس نظامی کی کتب کا جو ہے نا مطالعہ وہ فقط آپ کو جو ہے وہ ایک بہترین عالم دین نہیں بنا دیتا، اس کے ساتھ خارجی مطالعہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کو آسان لفظوں آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ ہدایہ پڑھ رہے ہیں فقہ کے اندر جو باب، تو آپ کو چاہیے کہ اسی ٹاپک کے اوپر آپ بہار شریعت کو بھی کم سے کم پڑھیں۔ اگر نماز کے وہاں پہ، کیونکہ وہ جو مسائل ہیں
وہ اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو مسائل میں مزید جو ہے وہ اضافے ہوئے وہ آپ کو بحر شریعت کی کتاب کے اندر مل جائے. اچھا اب اور مزید آپ چاہتے ہیں تو جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ آپ نے پڑھا مثال کے طور پر، مسئلے بنیادی وہی ہوتے ہیں لیکن ان کی مولڈنگ چینج ہو جاتی ہے، وہ سچویشن چینج ہو جاتی ہے، اصل بنیادی مسئلہ تو وہی رہتا ہے. بسا اوقات یہی سمجھنا ہوتا ہے اس کو کہ وہ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے. تو در حقیقت وہ جو نئے آپ فتاوا پڑھتے ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے اچھا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. تو وہ جو بیسک رول ہوتا ہے، رول کا سچویشن سے جو کنیکشن بنتا ہے نا، وہ سمجھنا آپ کو نئی چیزوں میں آتا ہے. تو اب جیسے زکوٰۃ ہے، آپ نے ہدایت سے زکوٰۃ پڑھی، اس کے بعد بحر شریعت سے پڑھی. اب آپ جدید دور میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ فتاوی اہل سنت کتاب الزکوٰۃ آپ پڑھیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ بھئی لوگ اس وقت کیا کن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. اب پرائز بانڈ کا سوال آپ کو نہ ہدایہ میں ملے گا نہ بحر شریعت میں ملے گا کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. شیئر مارکیٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، نہ ادھر ملے گا، نہ جواب ہیں لیکن آپ کو نہیں ملیں گے. تو اب جو اس کی اسپیسیفک صورت ہے وہ کس سے ملے گی؟ وہ آج کے فتاوی کتاب الزکوٰۃ سے ملے گی. تو یوں خارجی مطالعہ یہ بہت ضروری ہے. تو خارجی مطالعہ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سیرت کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں. یعنی ایسا ہو کہ جب آپ کا درس نظامی مکمل ہو تو یہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، بحر شریعت ہے، فتاوی رضویہ ہیں، اردو فتاوی جات ہیں اور سیرت کی کتابیں ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ میں مکمل ہو چکی ہوں تو یہ پھر آپ کے علم کے اندر جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. اور جب آپ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ پھر آپ کے پاس ایک جو ہے وہ معتد بہا علم ہوتا ہے جس میں آپ باقاعدہ سامنے کسی کو جواب بھی دے سکتے ہیں. کیا بات ہے. صرف النحو کے حوالے سے آپ جواب دیں. صرف النحو کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ بیسک کتاب ہے نا، درس نظامی کی بیس یہ ہے، بنیاد یہ ہے. سب سے پہلے تو آپ اس کی اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پہلے سال میں ہی آپ کے ساتھ یہ رہیں گی. یہ 8 سال کیا درس نظامی کر لیں اس کے بعد بھی صرف و نحو کا تعلق یہ چھوٹے گا نہیں. یہ انسان جب دنیا سے جائے گا تب ہی یوں کہیں کہ صرف اور نحو کا. صرف نحو بیسک مدنی چینل کے ناظرین 2 کتابیں ہیں جو درس نظامی کی جاتی ہے. اس کی 2 کتابیں ہیں اور یہ گرامر ہے، عربی گرامر اسے کہہ لیں. اچھا اسے آپ نے کرنا کیا ہے پڑھنا؟ سب سے پہلے تو آپ کلاس میں روزانہ کی بنیاد پر سبق پڑھیں، اس کے نوٹس بنائیں اور جو اساتذہ اکرام کہہ رہے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اس کا اجرا کیسے کریں؟ نحو کا اجرا تو یہ ہے کہ آپ جیسے ہی درجہ الصف الثانی میں آپ جائیں تو آپ کے پاس جیسی عربی کی کوئی کتاب آتی ہے نا تو آپ کوشش کر کے ایک عبارت لیں، اس عبارت پر اجرا شروع کر دیں. لفظ آپ نے الکلمہ پڑھا ہے تو آپ اس پر پوری نحو کا اجرا کر لیں. جو صیغے ہیں آپ صرف کے اعتبار سے آپ اس کا اجرا کر لیں، یعنی صرفی نحوی اجرا کر دیں. ایک ایک لیں، اسے نوٹ کریں، یاد کریں، نوٹ کریں، آگے یاد کریں. یعنی خود سے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ جب آپ کی پریکٹس میں آ جائے گی کوئی چیز تو آپ کے لیے بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. تو یوں ہی آپ کے لیے صرف نحوی مشکل نہیں ہوگی. اس میں یہ سمجھیں کہ دیکھیں یہ گرامر ہے. یہاں پہ میں کانسیپٹ تھوڑا سا کروں کہ فی زمانہ انگلش کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ چیز چلتی ہے کہ بھئی گرامر کی حاجت نہیں ہے، آپ انگلش بولنا سیکھیں. ٹھیک ہے. عربی کے اندر ایسا نہیں ہے. اچھا انگلش میں بھی میرے خیال سے نہیں ہوگا. وجہ یہ کہ دیکھیں کہ کسی بھی لینگویج کے نا 2 فیز ہوتے ہیں، ایک عوامی لینگویج اور ایک ہے فصیح و بلیغ لینگویج. جیسے ہم اردو میں دیکھتے ہیں نا تو میٹرک کے اندر اردو کا ایک پیپر آتا ہے اردو، وہ کہلاتا ہے لازمی ہوتا ہے اور سمپل سادہ اردو کا. ایک آتا ہے پیپر انٹر میں آتا ہے اور BA وغیرہ میں بھی آتا ہے اردو معلّہ. اور انگلش میں اگر ہم بات کریں تو ایڈوانس انگلش کا پیپر آتا ہے. تو وہ جو ایڈوانس انگلش ہوتی ہے وہ گویا کہ فصیح و بلیغ انگلش جو ہے وہ ہوتی ہے. اردو معلّہ جو ہے وہ فصیح و بلیغ جو ہے وہ اردو ہوتی ہے. تو اسی طرح عربی کے اندر تعلق یہ ہے کہ عربی کا مقصد کیا ہے. دیکھیں علم دین کے اندر بنیادی علم دین کے ماخذ کیا ہیں؟ وہ ہیں قرآن و حدیث جو عربی میں ہیں اور عربی میں فصیح ترین عربی کے اندر ہے کہ ان کے مقابلے کے ٹکر کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کے مقابل تو ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جو ہے وہ اس کی مثال لا کر دکھاؤ. تو اب آپ کو در حقیقت وہ جو ماخذ اور منبع ہیں ان کو سمجھنا ہے. تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی سمجھ کا لیول وہ لانا ہے. اس لیول کو لانے کے لیے آپ کو گرامر سیکھنی ہے اور اس کے ساتھ فصاحت و بلاغت کی جو ہے وہ چیز سیکھنی ہے. تو گرامر صرف و نحو وہ بنیادی چیز ہے اور پھر اس کو اپ گریڈ کی طرف جائیں تو اس کا لنک جا کر پھر جو ہے فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ہوگا. تو اس لیے اس کو سیکھنا سمجھنا اور آگے اس کا اجرا اور آگے کئی جگہوں کے اوپر بہرحال اس کا تعلق جو ہے وہ کنیکٹ رہتا ہے.
تو اس لیے یہ ضروری ہے، اور اس کا بڑا بہترین طریقہ جو ہے وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں جی ان کے اوپر اس کا اجرا اگر کرنا سیکھ گئے اور اس کو آپ نے ایک مرتبہ مکمل گزار لیا تو سمجھیں کہ آپ ماسٹر ہو جائیں۔ کیا بات ہے، اگلی کال دیجیے جی۔ گجرا شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیاروی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک نمازی جو سجدے پر قدرت نہیں رکھتا وہ قیام کھڑے ہو کر کرتا ہے اور رکوع بھی درست کر لیتا ہے، مگر سجدے کے لیے وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کرتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس کا یہ نماز پڑھنا درست ہے؟ کیونکہ رکوع میں تو اس کی کمر بالکل سیدھی ہو رہی ہے، لیکن جب کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرتا ہے تو پھر وہ کم جھک رہا ہے رکوع کی نسبت، تو ایسی صورت میں اس کو نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پہ جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوتا، اس طرح کہ زمین پر بھی اپنی پیشانی نہیں رکھ سکتا اور زمین سے اونچی کوئی چیز جو کہ 9 انچ کی ہو جی اس پر بھی سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے سجدہ حقیقی معاف ہو جاتا ہے اور اسے اشارے کے سجدے کی رخصت مل جاتی ہے۔ اشارے کا سجدہ کیا ہے کہ وہ اپنی صرف گردن سے اپنے سر کو جھکا کر سجدہ کریں۔ اب جب کوئی شخص جو ہے وہ سجدہ حقیقی پر قادر نہیں، اشارے کے سجدے پر وہ آ گیا، تو اب اس کے لیے قیام ساقط ہو جاتا ہے، جو قیام فرض ہے وہ اس کے لیے معاف ہو جاتا ہے، اب وہ بیٹھ کر بھی پوری نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح رکوع کے اندر بھی وہ جو ہے وہ اشارہ کر سکتا ہے۔ جی لیکن اگر کوئی شخص اس کے برعکس کرتا ہے کہ وہ قیام بھی کر لیتا ہے، رکوع بھی پورا کر لیتا ہے، جی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ اشارے سے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، اس کی کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی جو ہے وہ یہ تینوں ارکان ادا کرے۔ اگلی کال دیجیے جی۔ علی رضا قصور سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مطالعہ کرنے کی کچھ ترتیب بیان فرما دیں کہ کن کن کتابوں سے مطالعہ شروع کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب۔ کتابوں کے مطالعے کے حوالے سے جس میں نے کہا کہ اگر دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جیسے طلبہ ہیں ان کے مطالعے کا الگ جو ہے وہ انداز ہوگا، ایک عام آدمی ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو علم دین حاصل کرنا ہے، اصل بیسکلی اس کا مقصد ہے علم دین، تو علم دین میں اس کو دیکھا جائے گا سب سے پہلے اس کو کس چیز کا مطالعہ علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جی تو سب سے بنیادی علم جو ہے وہ کیا ہے؟ عقائد کا علم ہے، تو اس کے لیے بہت آسان کتابیں جو موجود ہوتی ہیں تو ان آسان عقائد کی کتابوں کا مطالعہ کریں، جیسے ہمارا اسلام مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو بہت آسان ہے اور اس کے اندر بہت آسان انداز کے اندر جو ہے وہ عقائد جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، تو آپ ان کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیں۔ پھر آپ نماز کی طرف آئیں تو نماز کے اندر آپ آسان کتاب کا مطالعہ کریں، وہ کیا ہے؟ وہ نماز کے احکام کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ جی روزے کی طرف آپ جا رہے ہیں تو آپ فیضان رمضان سے جو ہے وہ اس چیپٹر کا مطالعہ کر لیں۔ تو یوں سب سے پہلے کسی بھی ٹاپک کے اوپر اس کی آسان کتاب کا مطالعہ کریں، پھر اس کے بعد اس سے تھوڑے سے اوپر درجے کی کتاب کا، پھر اوپر درجے کی کتاب کا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ڈائریکٹ بہار شریعت اگر نماز کی پڑھنا شروع کرے گا تو وہ شاید کنفیوز ہو جائے گا اتنے مسائل جو ہے وہ دیکھ کر، لیکن اگر وہ پہلے نماز کے احکام کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد بہار شریعت کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے قدرے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، سوال ہے کہ کیا عورت کسی ولی اللہ کے مزار پر حاضری دے سکتی ہے؟ عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزار کی حاضری کے علاوہ بقیہ مزارات کی حاضری منع ہے، تو عورتوں کو اجازت نہیں ہے، البتہ بارگاہ رسالت کے اندر جو وہ عورت ضرور حاضر ہوگی کہ وہاں کی حاضری قریب بواجب ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھا ہے اور بے وضو قرآن پاک پکڑ سکتے ہیں؟ یہ جزدان جو قرآن کریم کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر بغیر وضو بھی آپ جو ہے وہ چھو سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، بعض خواتین کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو والد نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو قبرستان جا سکے، تو ہم کسی کے ساتھ اپنا بچہ ہے چلے بڑا ہو چکے تو اس کے ساتھ اگر ہم چلے جائیں قبرستان، یا اکیلی چلے جائیں یا چند خواتین مل کر چلی جائیں؟ جی دیکھیں، قبرستان جانا یعنی اس دن میں شب برات کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، بنیادی طور پر قبرستان جانا جو ہے وہ سنت ہے، مگر مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے سنت ہی نہیں ہے۔ اب جہاں تک رہ گیا مرحومین کو ثواب جو ہے وہ ایصال کرنا، ایصال ثواب کرنا، تو وہ آپ گھر سے بھی جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ تو جب شریعت ہی آپ کو منع کر رہی ہے کہ آپ قبرستان نہ جائیں تو آپ کا قبرستان جانے سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر گھر پہ رہنے میں فائدہ ہے کہ اس میں شریعت کا اتباع ہے، اور گھر سے آپ فاتحہ اور ایصال ثواب کریں، تو چونکہ یہ ویسے ہی روحانی معاملات ہیں تو انشاءاللہ آپ کا گھر سے پڑا ہوا بھی جو ہے وہ آپ کی مرحوم میت تک پہنچے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم قبرستان نہیں جائیں گے تو گورکھن قبر کو تبدیل کر دیں گے۔
مردہ شفٹ کر دیتے ہیں یہ بھی وہ تو دیکھیں اللہ آپ کی ویسے بھی فرمائے۔ جانے والے سال میں جاتے ہیں، جس نے کرنا ہے تو وہ سال کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کی تو فرمائے۔ بہرحال وہ اس کا اپنا فعل ہے، آپ جی کسی کو بھیج سکتے ہیں اپنی طرف سے کہ بھئی آپ چلے جائیں میرے والد کی قبر پر، تو بھیج دیں، لیکن جی جو ہے وہ خود آپ نہیں جا سکتی۔ جی اچھا مجھ صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے جنہوں نے اپنے لیے ایک مقبرہ بنوا رکھا ہے، پوری بلڈنگ، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کہ جس کو پڑھنے سے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے، ایسا کرنا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں۔ اب کتاب لکھی تھی جس سے ایمان کے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں کفریات یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی، بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے ان کے سوال سے، تو بہرحال ایسا شخص جو ہے وہ اس کو وہ شخص جو ہے وہ قابل تعظیم بھی نہیں ہے، اور جب آپ کہہ رہے ہیں ایمان چھن جانے کا خطرہ ہے، تو اگر اس میں کفریات ہیں تو وہ شخص خود ہی کافر ہو جائے گا اور کئی لوگوں کے کفر کا سبب جو ہے وہ بنے گا۔ تو ایک یہ ہے کہ جو مقبرہ بنوانا یا قبر بنانا، جی تو کفن تو تیار کرنے کا وہ ہے کہ بھئی آپ کفن تو رکھ سکتے ہیں، لیکن قبر کے حوالے سے فرمایا کہ قبر کھدوانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ پتہ نہیں کون کہاں پر جو ہے وہ دفن ہوگا۔ جہاں کی انسان کے جسم میں مٹی ہوتی ہے در حقیقت وہیں پہ انسان کی اللہ تدفین ہوتی ہے۔ اللہ تو ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات ایک ایسا شخص ایسی جگہ جا کے اس کی تدفین ہوتی ہے جہاں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اس کی زندگی کے اندر کہ وہ وہاں اس کی تدفین جو ہے وہ ہوگی، لیکن وہی کہ جو لکھا ہوا رب تعالیٰ کا ہے، اور جہاں سے اس کے جسم کی جب مٹی گوندی گئی اس میں جو مٹی لی گئی تو وہ جہاں کی تھی وہیں پر ہی بہرحال تدفین ہوتی ہے، تو اس کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ نہیں۔ اچھا مجھ صاحب فرض علوم حاصل نہیں کیے، کیا اس پر پھر دنیاوی علوم حاصل کرنا حرام ہو جائے گا؟ دیکھیے فرض علوم اگر کوئی شخص جو ہے وہ حاصل نہیں کرتا تو فرض علوم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار رہے گا، اس پہ لازم ہوگا کہ بہرحال فرض علوم جو ہے وہ حاصل کرے۔ جی مفتی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں شب برات میں قبرستان جانا کیا سنت ہے؟ عورتوں کے حوالے سے تو رہنمائی ہو گئی ہے ہماری، سوال اس میں عورتوں کے حوالے سے بھی تھا۔ شب برات میں مردوں کے لیے قبرستان جانا سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شب برات میں بقیع شریف جو ہے وہ جایا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام کے اس عمل پر عمل کرتے ہوئے مردوں کو چاہیے کہ بالکل جو ہے وہ قبرستان جو ہے وہ شب برات میں جائیں، اور اس کے علاوہ بھی بہرحال جانا چاہیے کہ قبروں پر جانا جو ہے وہ انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب عورت پر لوہا پہننا حرام ہے؟ عورت پر لوہا پہننا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، بنیادی طور پر سونا چاندی عورت کے زیورات میں سے ہے، عورتوں پر دیگر دھاتے پہلے زمانے میں جو ہے وہ علماء نے ناجائز کا ہی فتویٰ تھا، لیکن فی زمانہ جب کہ عورتیں جو ہے وہ آرٹیفیشل زیورات جو ہے وہ پہننا جو ہے وہ ان کے لیے عام بہت زیادہ ہو گیا اور ہر ایک کے لیے بچنا ممکن نہیں ہے، تو تعامل کی وجہ سے بعد میں علماء نے اس کی اجازت دی کہ آرٹیفیشل زیورات اب وہ چاہے لوہے کے ہوں چاہے تانبے کے ہوں کسی بھی چیز کے ہوں تو وہ پہننے کی اجازت ہے، البتہ بچنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب سال ایک منت مانی تھی کہ سال ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ کام ہو جائے، لیکن فلاں نظر نیاز کروں گا، لیکن وہ 4 سال بعد پوری ہوئی تو کیا اسے پورا کرنا واجب ہوگا؟ جب آپ نے جو لمٹ رکھی تھی اس میں وہ چیز پوری نہیں ہوئی تو پھر ایسی صورت میں وہ کرنا بھی لازم نہیں رہے گا۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ شب برات میں پٹاخے لے کر پیسے دینا، بیچنا، خریدنا، یہ کیسا ہے؟ یعنی پٹاخوں کی خرید و فروخت؟ پٹاخوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بہرحال جو ہے وہ پٹاخے چلانا بھی جائز نہیں ہے تو ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا مجھ صاحب سے سوال یہ ہے کہ سب لیٹ تو نہیں ہو رہے؟ جی جی فرمائیں۔ چلے جب تک کال لے لیتے ہیں، کال دیجیے۔ سلسلہ کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مومن ایک مرتبہ ہی ڈسا جاتا ہے، دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک سوراخ سے جو ہے وہ ایک مرتبہ مومن ڈسا جاتا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ ایک شخص کو جو فراست مومن ہے وہ اس سے وہ بات پہچان لیتا ہے کہ یار اس جگہ سے مجھے ایک مرتبہ دھوکہ ہوا ہے، تو وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ اس جگہ سے یا اس شخص سے جو ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ جی اچھا مفتی صاحب ایک اسلامی بہن نے اپنی بیماری سے شفا حاصل ہونے کے بعد مزار پر دھاگا باندھنے کی منت مانی تھی، جو کہ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ شرعی طور پر درست نہیں۔ اب وہ دھاگا جو انہوں نے حالت بیماری باندھا تھا ان کا کیا کرنا چاہیے؟ دراصل وہ ایک بڑی درگاہ ہے وہاں کا وہ دھاگا ہے۔
ہاں تو وہ کچھ بھی جو ہے وہ اس کی شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا اسے جو ہے وہ آپ ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اگر کوئی عورت مرد کی طرح سجدہ کرے، یعنی جیسے مرد سجدہ کرتا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ ہاں تو عورت کا ایسا کرنا خلاف سنت ہے، کیونکہ عورت کے لیے سنت جو ہے وہ طریقہ ہے سجدہ کرنے کا جو بیان ہوا، جس کے اندر عورت سمٹ کر سجدہ جو ہے وہ کرتی ہے، تو خلاف سنت ہوگا، بہرحال نماز ہو جائے گی اس کی۔ جی کال دیجیے جی ہمیں۔ عبد الخالق قطاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں، موضوع بڑا زبردست ہے، اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے کا جذبہ، ذوق و شوق بہت کم ہو گیا ہے، بعض اوقات پڑھنے کا دل بھی کرتا ہے تو کتاب کا نام، اس کے صفحات، اس کا موضوع دیکھ کے پھر دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے قاری حضرات جو پڑھنے کا ذوق تو رکھتے ہیں لیکن ان چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کس کو کیا پڑھنا چاہیے تاکہ سب کو پڑھنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں اس کے اندر جب ذوق ہے تو پھر تو ذوق تو ہر چیز کو جو ہے وہ ہر خوف کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ جی بس اوقات ذوق نہیں ہوتا ہے، ایک جذبہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو ذوق اور جذبے میں بہرحال جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ جذبہ جذباتیت سے ہوتا ہے کہ انسان میں ایک دفعہ وہ امنگ جو ہے وہ اٹھتی ہے کہ یار یہ کام کر لو۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کا کام، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں، تو اگر آپ اس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ٹارگیٹ رکھیں گے تو آپ گھبرا جائیں گے اور نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بدلے میں آپ جو ہے وہ چھوٹا ٹارگیٹ جو ہے وہ رکھیں۔ اچھا اسی طرح آپ فقہی مسائل کے اوپر پڑھنے بیٹھیں گے تو شاید ہر ایک کے لیے وہ پڑھنا مشکل ہوگا دلچسپی کے اعتبار سے، لیکن واقعات اور حکایات انسان کو جو ہے وہ قدرتی طور پر کیا ہیں، پسند ہوتے ہیں۔ کہانی کی کتابیں بچپن سے لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ بزرگان دین کی واقعات اور حکایت والی جب کتابیں جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ عادی جو ہے وہ ہو جائیں گے مطالعے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو ہے وہ بقیہ مطالعہ بھی ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اگر کسی عورت کے چند نکاح ٹوٹے ہیں، یعنی 4 نکاح ٹوٹ چکے ہوں، تو کیا اسے 5واں نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیک وقت ایک ہی نکاح ہوتا ہے اس کا، لیکن کسی کے کتنے بھی نکاح ٹوٹ جائیں، نکاح ختم ہونے کے بعد جب عدت گزر جائے گی تو اس کے بعد وہ اگلا نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا جی، اگر شادی شدہ عورت اپنے، یہ ہمارے فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کے کچھ کمنٹس لے رہا ہوں صاحب، کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے حق مہر کا مطالبہ نہ کرے اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے حق مہر والی رقم سے حج یا عمرہ کروا دیں، تو حق مہر والی رقم سے حج یا عمرہ کروا سکتے ہیں؟ جی کروا سکتے ہیں، اب وہ شوہر کے اوپر ہے وہ رقم کتنی ہے اور حج عمرہ کی رقم کتنی ہے، جی دونوں کا ڈفرینس یہ شوہر پر ہے، بہرحال وہ کروائے گا تو ہو جائے گا، ادائیگی ہو جائے گی۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں ہم۔ سوال یہ ہے کہ میں ایک سرکاری گھر میں رہتا ہوں جہاں میرا ہاؤس رینٹ کٹتا ہے 30,000 روپیہ۔ میری خود کی خواہش ہے کہ میں نا، میرا اپنا گھر تو ہے نہیں، اگر میں گروی گھر میں لے لیتا ہوں تو میرا 30,000 روپیہ بچ جاتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ میرے لیے صحیح ہے؟ گروی گھر میں یہ بھی آپشن دیتے ہیں کہ اگر یکدم پیمنٹ کرتے ہیں تو اگر اس میں تھوڑی تھوڑی اس کو کرائے کی صورت میں بھی پیمنٹ کرتے رہیں تو کیا یہ حلال میں آ جائے گا؟ کیونکہ یہ سود میں کیا جاتا ہے اور میرے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، جس کا جواب بتائیں گے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی مفتی صاحب، گروی گھر لینا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کسی شخص سے جو ہے وہ قرض لیا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ گروی اپنا گھر گروی رکھوا دیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس گروی گھر کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ رینٹ بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن وہ مارکیٹ ویلیو سے کم دے رہے ہیں، تو چونکہ وہ قرض کی بنیاد پر آپ وہ نفع حاصل کر رہے ہیں کہ اس کا کرایہ بیسکلی تو ہے 40,000 روپے، آپ دے رہے ہیں 4,000 روپے، تو وہ جو نفع آپ حاصل کر رہے ہیں وہ قرض کی وجہ سے حاصل کر رہے ہیں تو وہ سود ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آخری سوال مفتی صاحب میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا۔ ایک ہمارے محمد رضا طاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شب برات کو نوافل ادا کی جاتے ہیں، تو اگر کسی پر قضا نمازیں ہیں اور وہ قضا نمازیں پڑھے گا یا اس رات میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ نوافل ادا کرے گا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو جن نوافل سے متعلق تو احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ فضائل وارد ہوئے تو وہ نوافل جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اب اس کے بعد پوری رات پڑھی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی شخص چاہ رہا ہے کہ میں نوافل پڑھوں، ویسے ہی نفلی نوافل جو ہے وہ میں نفل جو ہے وہ پڑھتے رہوں، تو اس کی جگہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ اس کی قضا نمازیں ادا ہوں، اور یہ صرف قضا نماز یہ شب برات سے متعلق نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کو چاہیے روزانہ روٹین کے اندر بھی اپنا وقت نکالے
نمازوں کی قضا نمازوں کی ادائیگی کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ بھی وقت نکالے، سنت غیر موقدہ یا نوافل ہیں ان کی جگہ پہ بھی پڑھے، اور اس کے علاوہ بھی یہ نہیں کہ جناب ہم تو روزانہ بس صرف 4 رکعت پڑھ لیں گے، بس نہیں، جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا وقت باقاعدہ نکالے قضا نمازوں کی ادائیگی کے لیے. جی اس کے لیے چاہے گھنٹے نکالے، 2 گھنٹے نکالے، 4 گھنٹے نکالے، جتنا وقت نکل سکتا ہے وہ نکالے، اور نکال کر اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی مکمل کرے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، پڑھنے کے حوالے سے بالخصوص ہماری گفتگو رہی، اور پھر آپ نے پڑھنے کے مطالعہ کے فوائد تو ابھی دیکھیں مفتی صاحب نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، یہ یقیناً مطالعہ کی، پڑھنے کی برکات ہیں. پھر اللہ پاک نے جو ایک مقام عطا کیا ہے، تو اگر ہم بھی مطالعہ کریں گے تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع مل جائے گا. پھر ہم دارالفتہ اہل سنت کی طرف ہم رجوع کریں، مفتیان کرام سے اگر ہم رابطہ میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہماری ٹھیک طرح سے صحیح طرح سے شرعی رہنمائی بھی ہوگی. آئیے مزید کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں. ٹاپک پر کچھ کالز ہیں. شاہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے، مطالعہ انسان کی سوچ پر کیا اثر ڈالتا ہے اور پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جی کیا کہیں گے سجاد بھائی؟ مطالعہ انسان کی زندگی پر بہت بہترین اثرات چھوڑتا ہے، ہمیں زمین سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. واہ کیا بات ہے. اگلی کال دیجیے. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے ان میں کس چیز کی کمی پائی جاتی ہے؟ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا. جی کیا کہیں گے عاطف بھائی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مطالعہ نہیں کریں گے تو علم دین کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں وہ کیسے ہم ادا کر سکیں گے؟ فرائض و واجبات جو ہیں، امانیات ہیں، اور دیگر جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کا علم حاصل جب ہوگا ہی نہیں تو حقیقی بندگی کا حق ہم ادا نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے مطالعہ ضروری اس لیے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق ہم ادا کر سکیں، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم اچھے سے مطالعہ کریں گے. اور دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو پھر انسان ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کا مطالعہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ تنزلی کا ہی شکار ہوتا رہے گا اگر اس کے اندر علم نہیں ہے یا علم کا شوق نہیں ہے. اللہ حافظ فرمائے. جی اگلی کال دیجیے. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پڑھنے کی عادت کیسے ڈالی جا سکتی ہے، اس کے متعلق جواب ارشاد فرمائیں. نعت خواں اسلامی بھائی سے کلام کی فرمائش ہے، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، یہ کلام سنا دیجیے. کیا بات ہے جی، آپ نے پیارے کلام کی فرمائش کی. اللہ خوش رکھے آپ کو. کیا کہیں گے سجاد بھائی، کیسے ذوق شوق پیدا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ مطالعہ، اس کے جو فوائد ہیں ان کو بڑی ڈسکس ہوئی ہماری، ان کو اپنے مد نظر رکھیں گے تو مطالعے کا وقت بھی نکال لیں گے، مطالعے کا شوق بھی بڑھے گا. اور ساتھ میں خاص طور پر جب آپ پڑھتے جائیں گے نا، ہمارے اسلاف کو ہم دیکھتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر پڑھتے ہیں. اور کوئی حالت یہ ہے کہ دن کو پڑھتے ہو تو نیند آ جاتی ہے. یہ بہت سارے مدنی ویسے مشہور ہے کہ نیند نہ آتی ہو تو کتاب لے لو، نیند آ جائے. یہ بہت کہا جاتا ہے، نیند نہیں آ رہی کتاب کھول کے بیٹھ جاؤ، آج سی آپ کو نیند آئے گی کہ پوچھے نہیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کتاب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے جو خزانہ علم کا حاصل ہو رہا ہے اس کی اہمیت کا ادراک نہیں ہے. اگر وہ حاصل ہو جائے نا، وہ ادراک ہو جائے، وہ پتہ چل جائے، تو پھر کیا حال ہوگا کہ ایک امام صاحب کے بارے میں بڑا مذکور ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب علم کا خزانہ ملتا ہے، علم کا ایک کوئی نکات سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خزانہ کسی بادشاہ کے پاس ہے کیا؟ کسی بادشاہ کے پاس یہ خزانہ نہیں. جھوم جاتے ہیں، کیفیت ان کے سرشاری طاری ہو جاتی ہے. یعنی ایک مسئلے کا حل شاید امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ جب وہ مسئلہ غور کرتے ہیں جیسے ہی وہ مسئلے کا حل ملتا ہے نا، اتنا سرور، اتنا لطف آتا ہے. کہتے ہیں آج جو لطف، جو ذوق مجھے مل رہا ہے، کیا آج کے اس وقت کے بادشاہ کو یہ لذت مل رہی ہے، یہ ذوق اور یہ سرور مل رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین مطالعہ کی برکات ہی ہے. عادت بنانی ہے آپ نے، اہمیت سامنے رکھیں، نقصانات نہ پڑھنے کے نقصانات کو اپنے سامنے رکھیں، اور پھر آپ پڑھنے کی طرف آئیں. اچھا شروع میں ایک دم آپ کہیں کہ آج مجھے ذوق شوق ملا ہے، لاؤ بھائی کتابیں، اور 50 کتابیں سامنے رکھی ہیں اور
جو پڑھنا شروع کیا آپ نے تو تھوڑی دیر میں آپ کی کمر دکھ جائے گی، سر بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، آہستہ پہلے ٹیک لگے گی، پھر ٹیک کے بعد پاؤں سیدھے ہوں گے، اور پھر یہاں کتاب ہوگی اور لیٹ جائیں گے، اور تھوڑی دیر میں کتاب سینے پر اور آپ مدینہ پاک کی یادوں میں انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ یہ کیفیت ہوگی۔ کریں کیا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سب سے آسان کتاب ہے نا آپ کو لگتی ہے آسان، جو ہم اس وقت دینی کتابوں کی بات کر رہے ہیں، یا آپ جو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی کتاب ہے، گناہوں والے ڈائجسٹ وغیرہ نہ ہوں، ناول وغیرہ نہ ہوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ آسان کتاب لیں اور اس کتاب میں بھی دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ آسان کیا ہے اور آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، ذوق کس چیز میں۔ آپ سب سے پہلے اس کا مطالعہ شروع کریں، یعنی مطالعہ کریں گے نہ کچھ پہلے عادت بنائیں، افادیت کو سامنے رکھیں، اہمیت کو سامنے رکھیں، اور آسان کتاب سے شروع کریں۔ ایک مرتبہ آپ کا دل کھلا نا مطالعے کے حوالے سے اور یہ ٹیسٹ لگ گیا، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ مطالعہ کامیابی میں کیسے مدد دیتا ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ کیا کہیں گے عاطف بھائی؟ بالکل، یہ تو سیدھی سی بات ہے جس پر ہم گفتگو بھی اتنی کر رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی اپنے بزرگان دین کی سیرت پڑھتے ہیں یا ان کا ہم سیرت کا مطالعہ کرتے تو ہمیں ان کی ترقی کا راز جو ملتا ہے وہ علم دین ہی ہے جی، اور علم ہی ہے، اور علم کتاب سے حاصل ہوتا ہے، بہترین ذریعہ کتاب ہے۔ تو علم ہوگا تو آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ علم حاصل کرنے سے ذہن وسیع ہوتا ہے، اور جب وسیع ذہن ہوگا تو غور و فکر کرنے کی جو تخلیقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر کیفیت رکھی ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور جب وہ سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت انسان کی بڑھتی ہے تو پھر وہ آگے بڑھنا کیسے ہے، آگے جانا کیسے ہے، تو اس بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے مطالعہ تو ضروری ہے۔ چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اگلی کال لیتے ہیں ہم۔ میرا نام غلام حسین اختاری ہے، میں باب الاسلام سندھ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ التجا ہے، مدنی التجا ہے کہ مجھے مناجات سنا دے شب برات کے حوالے میں سے۔ چلیں جی، شب برات کی مناجات آپ نے سنانی ہے جی۔ ایک اور کال لے رہے ہیں ہم۔ شاہ صاحب آپ سے غرض ہے یہ کلام سنا دیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چل۔ جی، یہ والے شاہ صاحب سنائیں گے انشاءاللہ جی۔ اگلی کال لے رہے ہیں۔ وہ ایک کلام سنا دیں، روک لیتی ہے نسبت آپ کی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک اور کال لے رہے ہیں۔ میری فرمائش ہے کہ یہ نعت سنا دیں، لجپال نبی میرے درداں دی دوا کرنے۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ ہمیں ایک کلام سنا دیجئے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ واہ، کیا بات ہے جی، اپنے بڑے وہ کہتے ہیں نا درد والی ذوق والی ایک طرز کو لیا ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اللہ کرے جلد سرکار کے دربار کی حاضری ہم سب کا مقدر ہو۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام شیخ علی ہے، خوش آپ سے بات کر رہا ہوں، تو مجھے ایک کلام سنا دیجیے، دل میں حسرت ہے مدینے۔ واہ، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ اگلی کال دیجیے۔ شہر یار اتاری بندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں، سید ثاقب صاحب آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ مدنی آتا ہو، جزاک اللہ خیرا۔ یہ تو میں سنا لوں گا۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ دیکھ لیں بھائی، ہم نے سنا لیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ روزانہ ہم سے ایک سیگمنٹ کرتے ہیں اور یہ میرا ہوتا ہے سیگمنٹ، مجھ سے لیتے ہیں شعر اور پھر خیر ہم بھی ہم ہیں، کبھی ادھر پڑھاتے تھے کبھی ادھر پڑھا دیتے ہیں، یا پھر مدد کے ساتھ ہم سیگمنٹ پورا کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سلامت رکھے جی۔ ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ سے گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا
جبریل سدرا چھوڑ کر ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے گر تمہارا چھوڑ کر، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا، آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، ابھی جا ماہ سبحان، ابھی جا ماہ سبحان، ابھی جا ماہ سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا
آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، جلدی جلدی آ رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، جلدی جلدی آ رمضان، آجا آبھی جا رمضان، آجا آبھی جا رمضان، آجا آبھی جا رمضان، تجھ پہ فدا عطار کی جان، جلدی جلدی آ رمضان، تجھ پہ فدا عطار کی جان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، مجھ کو بخش پائے رمضان، مجھ کو بخش پائے رمضان، مجھ کو بخش پائے رمضان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، مجھ کو مدینے میں رمضان، مجھ کو مدینے میں رمضان، مجھ کو مدینے میں رمضان، کاش میسر ہو رحمان، کاش میسر ہو رحمان، عجل عجل یا رمضان، 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 آبھی جا ماہ سبحان، آبھی جا ماہ سبحان، آبھی جا ماہ سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، بلا لو پہ مجھے اے شاہ بہروں مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اب بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ سبحان اللہ۔
اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی با ذوق حاضری نصیب فرمائے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مچلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں جلد جلد رمضان سے ملائے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہ کرے کہ وہ رمضان بھی ہم دیکھیں جس رمضان میں سرکار کے قدموں میں ہو، حضور کے دربار میں ہو، حضور کی بارگاہ میں ہو، سحریاں افطاریاں حضور کے قدموں میں ہو، حضور کے دیدار کے ساتھ ہوں، حضور کے مدینہ پاک میں ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جو ماہ رمضان میں کیا جب جب موقع مل جائے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار جن کو اپنے قدموں میں بلا لیتے ہیں۔ اللہ پاک نصیب فرمائے تمام عاشقان رسول، جتنے بھی عاشقان رسول اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، یہ بعد میں دیکھیں گے، اللہ کرے کہ یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول ہوں۔ جلد از جلد تمام عاشقان رسول کو اللہ پاک حاضری مدینہ نصیب فرمائے۔ یہاں پر کیمرہ مین ہے، MCR میں، PCR میں، جتنے بھی عاشقان رسول ہیں، اللہ سب کو مدینہ دکھائے۔ رب کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے، وہ تو فرمائے تو بس کیا اسباب، کس چیز کی ضرورت ہے، یوں ہی اسباب بن جائیں گے اور انشاءاللہ پھر ہوش آئے گا تو انشاءاللہ مدینے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ یوں بندہ عشق میں یعنی کہ جھوم گیا نا، ایسا جھومتا جھومتا مدینے چلا گیا۔ آئے ہائے ہائے کیا بات ہے، اللہ امیر السنت والا ذوق بھی عطا فرمائے مدینے پاک کی حاضری کا۔ وہ مجھے منظر نہیں بھولتا، جب ایک کلپ بھی چلا جب امیر السنت نگرانی شورا ساتھ ہیں اور ٹرین میں ہیں، تو امیر السنت کی جو کیفیت تھی نا، وہ گھر سے جب نکل رہے تھے، ہائے ہائے ہائے، واقعتاً لگ رہا ہے کوئی عاشق مدینے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ مکہ پاک سے اب مدینہ پاک کا سفر ہے۔ قربان جاؤں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس ذوق کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، مولانا جامی کا فیضان نصیب فرمائے، اعلیٰ حضرت کا فیضان نصیب فرمائے، مولانا روم کا فیضان نصیب فرمائے، عاشقوں کا فیضان اللہ نصیب فرمائے، اور عشق ادب کے ساتھ اللہ پاک ہمیں با ادب حاضری حضور کے دربار کی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک پڑھیں۔ میں چاہوں گا عاطف بھائی، بزرگان دین مطالعہ کے حوالے سے وقت کیسے نکالا کرتے تھے؟ آج بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے کہ وقت کہاں سے لائیں پڑھنے کے لیے، تو کیا کہیں گے، بزرگوں کا انداز کیا ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بزرگان دین اصل جو مفتی صاحب نے بھی ابتدا میں گفتگو فرمائی تھی کہ ذوق اور جذبہ، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جذبے میں کیا ہوتا ہے، جذبہ آیا، بندے نے کتاب اٹھائی اور 2 دن میں پوری کتاب پڑھ لی اور پھر بھول گئے۔ اور ذوق کیا ہے کہ جو کتاب آپ نے اٹھائی ہے اس کو آپ پڑھیں اور اس انداز میں پڑھیں کہ آئندہ بھی آپ کا پڑھنے کا ذہن بنے۔ بزرگان دین کا وقت نکالنے کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ساری رات جو ہے جب مطالعہ کیا کرتے تھے تو انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ رات کے 3 حصے بنائے ہوئے تھے آپ نے، اور یوں کیا کرتے تھے کہ ایک حصہ آرام کرتے، ایک حصہ مطالعہ کرتے، اور ایک حصے میں جو ہے وہ خاص نوافل اور عبادت کا جو سلسلہ آپ کا رہتا تھا۔ تو اگر ایسا انداز اپنا بنا لیں کہ اپنا وقت ایک مقرر کر لیں، جیسے انسان جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، کامیاب لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے دن پورے کا جدول بناتے ہیں، جسے ہم ٹائم ٹیبل کہتے ہیں۔ وہ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کہ اس وقت میں مجھے یہ کام کرنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے، تو ایک اس میں اپنا مطالعے کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ خاص کر لیں، جیسے لائبریری ٹائپ کی بنا لیں، یا بیٹھنے کی خاص جگہ کر لیں جہاں صرف اور صرف آپ کی چند کتابیں رکھی ہوں۔ تو جب آپ وہاں جائیں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ان کتابوں کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ ذہن میں آ ہی جائے گا کہ یہ رکھی ہیں، ان کو پڑھ لوں۔ تو اس طرح بھی اگر آپ طریقہ انداز اختیار کریں گے تو امید ہے وقت نکالنا اور مطالعہ کرنے میں آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے جی۔ سجاد بھائی، مطالعہ کرنا ہے، اس کی کچھ آداب بھی ہوں گے، یعنی کوئی بھی عمل کرنا ہے کچھ نہ کچھ آداب تو ہوتے ہیں۔ مطالعہ کے آداب کیا ہیں، پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، مطالعہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور بسم اللہ سے آغاز کریں، حمد و صلات سے آغاز کریں، اور یعنی یہ جو آداب ہیں ان طریقوں سے ہم کریں گے تو مطالعے کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔ تو انشاءاللہ حمد و صلات سے آغاز کریں، اور کتاب کے اندر بوریت اگر آپ کو محسوس ہونے لگے، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل اس میں نہیں لگ رہا اور مطالعے کا ابھی وقت باقی ہے آپ کا، تو آپ کتاب چینج کر لیں یا موضوع چینج کر لیں، یا آپ جو ہے نا کسی اور علم کی طرف بڑھ جائیں۔ مثال کے طور پر علم النحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کو مزہ نہیں آ رہا، اس میں دل نہیں لگ رہا، تو آپ کوئی جو ہے نا
دل کو بہلانے والی جیسے ہماری حکایات ہوتی ہیں صالحین کی، ان کی طرف بڑھ جائیں تو آپ کا دل جو ہے نا واپس آ جائے گا مطالعے کی طرف، تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور کتاب پڑھتے ہوئے خاص طور پر روشنی کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ کی روشنی آنکھوں میں بہت زیادہ نہ پڑ رہی ہو، بہت کم نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچائے، آپ کی بینائی کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچائے۔ تو پراپر ایک لائٹ کا انتظام ہو، اور اچھے انداز میں بیٹھ کر کے سٹنگ بھی آپ کی اچھی ہو، جس انداز میں آپ بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کو جو ہے نا جسمانی طور پر جو ہے نا آپ کو تکلیف بھی نہ ہو رہی ہو، تو اس میں مطالعے کا انشاءاللہ مزہ آئے گا اور دل بھی لگے گا اور فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اور ساتھ میں خاص طور پر جو چیزیں آپ پڑھیں ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، خاص طور پر لکھیں ان کو، ان کی نوٹس بنائیں، اور وہ نوٹس خاص طور پر کتابوں کے ابتدا میں کچھ پیجز بھی خالی چھوڑے ہوتے ہیں ان کو لکھنے کے لیے، وہاں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ الگ سے آپ کوئی ڈائری اپنی رکھ سکتے ہیں، رجسٹر رکھ سکتے ہیں، کاپی رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر اس کی کیا وجہ ہے سجاد بھائی؟ کہ اس کی ایک بڑی وجہ تو میں نے ابھی تھوڑا سا اشارہ بھی کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، کہ علم جو ہے نا اس کو شکار کی طرح کہا گیا ہے۔ جیسے ہرن ہے یا جو اجنبی جانور ہیں، آپ ان کے قریب جانے کی کوشش کریں گے وہ بھاگ جائیں گے، ایسے ہی اس کو علم کو کہا گیا ہے کہ العلم صید والکتابۃ لہ قید، کہ آپ علم جو ہے نا آپ بھاگنے کی کوشش کرے گا، اس کو آپ لکھ لیں گے تو یہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی اس طرح کا ملتا ہے نا کہ علم کو لکھ کے قید کر لو، قید کر لو۔ اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ اچھا، اس میں ایک چیز شاہ صاحب قبلہ کہ خاص طور پر آپ اپنی روٹین بنائیں اور روزانہ علم حاصل کرنے کی نیت سے روزانہ مطالعہ کریں، بھلے آپ تھوڑا سا کر لیں۔ اس کے لیے نا ایک حدیث بڑی خوبصورت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں موٹیویشن دے گا مطالعے کے حوالے سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، مسلسل اس کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، آپ کنٹینیو رکھیں۔ تھوڑا سا پڑھنا ہے، دل نہیں کر رہا، وقت نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، لیکن ضرور کریں، اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی ملیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی برکات بھی ہمیں ملیں گی انشاءاللہ۔ ایک حدیث مبارکہ مدنی چینل کے ناظرین مطالعہ کے حوالے سے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ترغیب دلائی گئی ہے جس میں مطالعہ کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے اور دین کی سمجھ غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ علم سیکھنے سے آتا ہے اور سیکھنے کے لیے کتاب ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، اور دین کی سمجھ غور و فکر سے آتی ہے۔ معجم کبیر کی یہ روایت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ آسان مطالعہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، ماہ نامہ فیضان مدینہ، جی ہاں، ماہ نامہ فیضان مدینہ، اس کی بکنگ کروا لیں۔ بڑے پیارے پیارے موضوعات ہوتے ہیں بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور جو کاروباری حضرات ہیں، یعنی تقریباً بہت سے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، رنگین شمارہ کتنے کا ہے؟ رنگین کلر کا جو ہے اور سادہ کتنے کا، دونوں میں فرق بھی ہے کچھ، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر آپ لگوا لیتے ہیں آپ کے گھر میں ہی انشاءاللہ یہ پورا سال ماہنامہ فیضان مدینہ آتا رہے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ محسوس کریں گے۔ عربی میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی۔ اچھا، عربی میں بھی ہے اور انگلش میں بھی۔ یہ سہمائی ہے نا، عربی والا سہمائی ہے۔ جو عربی کا ذوق شوق رکھتے ہیں تو وہ عربی کا کر لیں، جو انگلش کا ذوق شوق رکھتے ہیں تو انگلش والا بھی سہمائی ہے۔ اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے انگلش کا۔ بہرحال یہ آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ اسے رابطہ کر لیں گے تو انگلش ماہنامہ فیضان مدینہ بھی آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں عطار آئے، آقا آپ ان پہ رحم کھائیں، اپنے دامن میں چھپائیں اور رب سے بخشوائیں۔ یا
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کھلے آنکھ سن لے